ناظرین، یمنی حوثیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حوثیوں نے خلیج عدن میں برطانوی تیل بردار جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنا ڈالا۔ حوثیوں کے حملے میں برطانوی آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی اور جہاز کو شدید نقصان پہنچا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق حوثیوں کی جانب سے تیل برطانوی آئل ٹینکر پر کئی میزائل داغے گئے، جن میں سے کچھ تو سمندر میں گرے، لیکن کچھ میزائل جہاز تک پہنچنے اور اسے نقصان پہنچانے میں کامیاب رہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملے میں بحری جہاز کا عملہ محفوظ رہا۔ برطانوی فوج کے کنگڈم میری ٹائم آپریشنز، جو مشرق وسطیٰ کے آبی گزرگاہوں کی نگرانی کرتی ہے، نے تسلیم کیا ہے کہ ایک بحری جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جس سے جہاز میں آگ لگ گئی۔ گروپ کے فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ برطانوی آئل ٹینکر مارلن روانڈا یمنی نیول فورسز کی طرف سے داغے گئے میزائلوں کی زد میں آ گیا۔ حملہ براہ راست تھا، جس کے نتیجے میں جہاز میں آگ لگی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یمن کے حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقے سے جہاز شکن بیلسٹک میزائل فائر کرنے کے بعد جہاز نے ڈسٹریس کال جاری کی تھی اور نقصان کی اطلاع دی تھی۔ سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ یو ایس ایس کارنی اور ایک گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر اور دیگر اتحادی بحری جہازوں نے جواب دیا۔ حملے کے بعد جہاز کو مدد فراہم کی گئی۔ حوثیوں کے ترجمان نے ایک بیان میں واضح کیا تھا کہ غزہ پر اسرائیل اور بحیرہ احمر میں امریکی اور برطانوی جارحیت کے جواب میں حملہ کیا گیا۔ حوثیوں کے برطانوی آئل ٹینکر پر حملے کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے تیل برآمد کرنے والے اہم ٹرمینل راس عیسیٰ کی بندرگاہ پر فضائی حملے کیے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حوثیوں کے زیر انتظام المسیرہ ٹی وی نے کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے صوبہ الحدیدہ میں بندرگاہ پر فضائی حملہ کیا۔ امریکہ اور برطانوی فورسز نے مشترکہ حملوں کے 2 دور شروع کیے، جس کا مقصد بحیرہ احمر کے اہم بحری راستے سے گزرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے والے حوثیوں کی صلاحیت کو کم کرنا ہے۔ واشنگٹن نے یک طرفہ فضائی حملوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے، لیکن حوثی بھی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ یمن میں حوثی اہداف کے خلاف حملے کر رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ اور اس کے اتحادیوں نے خبردار کیا تھا کہ گروپ بین الاقوامی شپنگ لین میں اپنے حملوں کے نتائج بھگتیں گے۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ جب تک غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ ختم نہیں ہو جاتی، وہ اپنے حملے بند نہیں کریں گے۔ حوثی رہنما عبد المالک الحوثی نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ امریکہ کا براہ راست سامنا کرنا ایک بہت بڑا اعزاز اور نعمت ہے۔ حوثیوں کی جانب سے بحیرہ احمر سے گزرنے والے مال بردار تجارتی بحری جہازوں پر حملوں نے دنیا بھر کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ حوثیوں کے حملوں کے پیش نظر بہت سی بڑی کارگو تجارتی کمپنیاں اپنے جہازوں کا رخ موڑنے یا انہیں روکنے پر مجبور ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر بحری جہازوں کو بحیرہ احمر میں ہونے والے حملوں سے بچانے کے لیے متبادل راستوں سے گزرنے پر مجبور کیا گیا تو پیٹرولیم مصنوعات سمیت الیکٹرانک آلات اور ٹرینرز جیسے جوتے جیسی روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ بحیرہ احمر کے جنوبی سرے پر واقع آبنائے باب المندب میں تجارتی بحری جہازوں پر حوثیوں کی جانب سے حملوں میں اضافے کے بعد جہاز رانی کی بڑی کمپنیوں نے اپنے بہت سے جہازوں کو اس راستے سے لے جانے سے گریز کرنا شروع کر دیا ہے۔ بحیرہ احمر کا یہ راستہ عالمی معیشت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق فی الحال دنیا کی تجارت کا 12% حصہ بحیرہ احمر کے شمالی سرے پر موجود نہر سویز سے گزرتا ہے۔ اس کے ساتھ وہاں سے گزرنے والے سامان تجارت میں دنیا کی 30% کنٹینرز شامل ہیں۔ حوثیوں کی جانب سے حملوں میں اضافے کے بعد بحیرہ احمر کے راستے شپنگ معطل کرنے کا اعلان کرنے والی کمپنیوں میں اب تیل کی بڑی کمپنی برٹش پیٹرولیم بھی شامل ہو گئی ہے۔ اس سے قبل میرسک جیسی دنیا کی بڑی شپنگ کمپنیوں نے اس اہم تجارتی راستے سے اپنے بحری جہازوں کے سفر کو معطل کر دیا ہے۔ برٹش پیٹرولیم، ہانگ کانگ کی OOCL، میرسک، ہیپک لائٹ، MCS اور CMACGM جیسی بہت سی بڑی کمپنیوں نے اب بحیرہ احمر کے ذریعے سویز نہر کے راستے اپنی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں اور اب وہ اپنے بحری جہازوں کو جنوبی افریقہ کے کیپ آف گڈ ہوپ کا متبادل راستہ استعمال کر رہے ہیں۔ حملوں کے نتیجے میں پہلے ہی تجارتی مال کی ترسیل کے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔
اب راستے کی تبدیلی سے اخراجات میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ اس میں کمپنیوں کی اضافی لاگت آئے گی۔ ایک میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی کے مطابق اس علاقے میں اب بحری جہازوں پر تعینات مسلح سیکیورٹی اہلکاروں کی مانگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ گلوبل میری ٹائم رسک مینجمنٹ ایمری کے مطابق سفر کے لیے انشورنس کی لاگت میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق بحیرہ احمر کے راستے کو ترک کرنے سے جہاز رانی، انشورنس اور دیگر بحری لاجسٹک خدمات کی لاگت میں 30% تک اضافہ ہو جائے گا اور اس اضافی اخراجات کا بار بھی صارفین پر ہی آئے گا۔